جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے نہیں بخشا جاتا۔ ایک تاجر لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ یہ غریب ہے تو اپنے خادموں سے کہتا اس کو معاف کر دو، شاید اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے، تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا۔ میری امت کو معافی دی جائے گی سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ اور یہ پاگل پن ہے کہ کوئی شخص رات کو ایک کام کرے اور اللہ اس پر پردہ ڈال دے، اور وہ صبح کہے اے فلاں میں نے یہ کام کیا، اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ صبح اللہ تعالیٰ کے پردے کو کھولتا ہے۔ اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو خداوند کریم بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو ملامت سے اور نرمی سے اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اگر وہ ایک دن میں 7 مرتبہ گناہ کرے اور 7 مرتبہ تیرے پاس آ کر کہے توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ بخشش کرنا امیر سے خواب ہے لیکن محتاج سے خوبتر ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظالم ہے۔ بعض اوقات جرم معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے۔ اگر دشمن پر قابو پا لو تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو۔ معافی نہایت اچھا انتظام ہے۔ جلدی سے معاف کر دینا انتہائی شرافت اور انتقام میں جلدی کرنا انتہائی رذالت ہے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے غفور و درگزر سے کام لے۔ بھائی کا حق اس جگہ پر معاف کر لے ورنہ وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ میں عفو درگزر کو اتنا محبوب رکھتا ہوں کہ اگر مجرموں کو اس کا پتہ چل جائے تو اس کے دلوں سے خوف جاتا رہے، اور بجائے خوف کے اس کے دل خوشی سے بھر جائے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ ہمیشہ نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور قدرت کے وقت معاف کر دینا چاہیے۔ جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے اور معافی کا جذبہ نہیں رکھتا وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے۔ اگر وہ معافی کا جذبہ رکھتا تو اس کے زخم آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔